السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 10 ایسی وجوہات جن کی وجہ سے کوئی بھی انویسٹر یا جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا آپ سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ ایسی کون سی 10 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ 10 وجوہات جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ ہو یا فوریکس ٹریڈنگ ہو یا سٹاکس یا شیئر کی ڈے ٹریڈنگ ہو، اس میں 98% جو لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2% لوگ جو ہیں وہ اس میں ارننگ کر پاتے ہیں، اور وہ بھی جو سوئنگ ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ ڈے ٹریڈرز اگر آج کمائی کر لیں گے تو کل لاس کر لیں گے، کل کمائی کر لیں گے، لگاتار 3 دن جو ہے وہ اگر کمائی کر لیں گے تو اگلے ہفتے میں ان کا نقصان ہو جائے گا۔ ایٹ دی اینڈ مہینے کے آخر پر یہی ہوتا ہے کہ نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈر لوزر ہوتا ہے۔ نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈر لوزر ہوتا ہے۔ اس لیے کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ 10 وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹریڈر ہوتا ہے ان میں بہت سے ایسے ٹریڈر ہیں جن کے پاس نالج جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ وہ پریکٹیکل جو نالج ہے وہ حاصل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں، اور تھوڑا سا سیکھنے کے بعد وہ شروع کر دیتے ہیں انویسٹمنٹ یا ٹریڈنگ۔ تو جس طرح سے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ ٹریڈر اپنے کیپٹل کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، ایموشنل بھی، فزیکل بھی اور فائنینشیل بھی۔ تو کم علم ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پریکٹیکل جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس نے 10 سال 15 سال یا 8 سال یا 5 سال پریکٹیکلی ٹریڈنگ کی ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہ مارکیٹس کو سمجھتا ہے، تو وہ جب سکھاتا ہے آپ کو تو وہ اپنے ایکسپیرینس بیسڈ جو ہے پلانز اور اسٹریٹجی آپ کو اس کے ساتھ جو ویل ٹیسٹڈ ہوتی ہے اور ویریفائڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کا ایکسپیرینس آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا سیکھ کے ادھر ادھر سے، اور تھوڑی سی بیسکس جو ہیں، کیونکہ جو بروکر نے انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہے اور جو ادھر ادھر سے تھوڑا سا یوٹیوب اور باقی چیزوں سے سیکھا، اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے۔ جب ہائی ایکسپیکٹیشن ہے، نالج نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، تو ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رائٹ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس۔ تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ ان کے پاس رائٹ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا۔ اب رائٹ مائنڈ سیٹ کیا چیز ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں $500 لگاؤں گا، یا مطلب 50,000 روپیہ لگاؤں گا فوریکس میں یا سٹاک ٹریڈنگ میں، تو میں اس سے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ صرف 1 دن میں، 10 دن میں، 1 مہینے میں کما لوں گا۔ دیکھیں، اگر آپ 1 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں اور اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج میں بائنگ کروں اور 1 ہفتے کے اندر وہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ کما لوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لانگ ٹرم میں تو یہ ممکن ہے کہ آپ آج 1 لاکھ روپے کے شیئر خریدیں، 1 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ 300%، 400% اس میں اضافہ ہو جائے اور آپ کا 1 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ یا 7 لاکھ بن جائے۔ تو یہ 1 سال میں بھی ممکن ہو سکتا ہے، 2 سال میں بھی ممکن ہو سکتا ہے لانگ ٹرم میں۔ لیکن ڈے ٹریڈنگ میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے آج خریدا اور کل ممکن نہیں ہے کہ رقم ڈبل ہو جائے۔ تو یہ جو ہائی ایکسپیکٹیشن ہے یہ آپ کو ایک نقصان دیتی ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ ناٹ سفیشینٹ ایکویٹی۔ ایکویٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے نا اکاؤنٹ کا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی ٹریڈرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا 1 لاکھ روپیہ ان کا اپنا ہوتا ہے، اور 5 یا 10 لاکھ روپیہ، موسٹلی 5 لاکھ روپیہ یہ بروکر سے 1:5 کی ریشو سے بروکر آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ کا 2 لاکھ ہے تو بروکر آپ کو 10 لاکھ دے دے گا۔ تو وہ آپ کو لمٹ ایشو کرتا ہے کہ آپ اتنی بائنگ کر سکتے، کیونکہ جب زیادہ بائنگ کریں گے، فار ایگزامپل اگر آپ 1,000 شیئر خریدتے ہو اور اس کے مقابلے میں آپ 10,000 شیئر خریدتے ہو،
یا آپ نے 1,000 خریدا اور 10,000 خریدا اور ہر شیئر پہ 5 پیسہ فار ایگزامپل کمیشن ہے، تو 10,000 پہ آپ کی کمیشن زیادہ بنے گی جو آپ نے بروکر کو دینی ہے، 1,000 پہ کم بنے گی۔ تو اس لیے بروکر آپ کو 5 گنا جو لمٹ دیتا ہے کہ آپ زیادہ شیئر خریدو اور اس کی کمیشن زیادہ بنے۔ اگر فار ایگزامپل آپ 1,000 شیئر خریدو، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ کی کم کمیشن بنے گی۔ جب آپ 10,000 شیئر خریدو گے تو اس پہ آپ کی جو بروکر کو کمیشن دینا ہے وہ زیادہ بنے گی۔ تو آپ کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، دونوں صورتوں میں بروکر کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ آپ بائی کرو یا سیل کرو، دونوں صورتوں میں اس نے کمیشن لینا ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ آپ کو لمٹ، آپ کو کوئی بھی بروکر جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے لمٹ نہیں دیتا۔ اس بات کو آپ سمجھیں، اگر آپ کسی بروکر کو کہو کہ یہ جو آپ مجھے 5% 500 یعنی 5 گنا کہہ لیں یار بھائی، کہ یہ جو 5 گنا آپ مجھے دے رہے ہو، میرے 2 لاکھ پہ آپ مجھے 10 لاکھ کی لمٹ دے رہے ہو، میرے 1 لاکھ پہ آپ مجھے 5 لاکھ کی لمٹ دے رہے ہو، کیا میں اسے 1 سال 2 سال کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے یوز کر سکتا ہوں؟ تو وہ بروکر آپ کو کبھی بھی یہ لمٹ یوز نہیں کرنے دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے آپ کو لمٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو رسک مینجمنٹ، جو مارکیٹ میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، سپوز کریں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے بائنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے مائنڈ بنایا کہ میں نے 5 لاکھ روپیہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے، تو آپ کمپنیز کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر جو ہے اگر آپ نے 5,000 شیئر خریدنا ہو تو اسے ایک ہی دفعہ میں نہیں خریدتے، پہلے 1,000 شیئر خریدتے ہیں اور وہ 1 مہینہ 2 مہینہ انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا کیا ریاکشن ہوگا۔ آپ نے 5,000 خریدنا تھا لیکن آپ نے 1,000 خریدا اور اب آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کیا ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے جب مارکیٹ فیوریبل کنڈیشن میں آتی ہے تو پھر آپ 2,000 شیئر اور خریدتے ہیں، جب پھر دوبارہ فیوریبل کنڈیشن میں آتی ہے تو آپ پھر 2,000 خریدتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ 3 دفعہ بائنگ کرتے ہیں اور ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے اور پراپرلی مارکیٹ کو سٹڈی کرتے ہوئے اور اینالائز کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کا منافع جو ہوتا ہے وہ آپ کی بائنگ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بائنگ اچھے لیول پہ اور اچھے وقت پہ کی ہوگی تو ہی آپ منافع کما سکتے ہیں، اور یہی سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ رسک مینجمنٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا خریدنا ہے، ہمیشہ بیک اپ کیپٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ آپ جو ہے جب جیسے ہی وہ ہیوی بائی زون میں جائے، باٹم پہ چلی جائے، تو آپ زیادہ سے زیادہ خریداری کر سکو کہ ایک طرح کی وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو چھٹا پوائنٹ ہے کہ نو پلان۔ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی سالڈ پلان نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے پاس کوئی پلان نہیں کہ میں نے انٹری کس لیول پہ کرنی ہے، ایگزٹ کس لیول پہ کرنا ہے، بائی پرائس میری کیا ہونی چاہیے، اور پرائس جب اس لیول پہ آئے تو مجھے کس لیول پہ جو ہے وہ سیل کر دینا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس یہ پلان نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس لیول پہ خریداری کرنی ہے اور کس لیول پہ سیل کرنا ہے اور کتنا منافع لینا ہے۔ تو یہ پلان نہ ہونا یہ بھی ایک نقصان کی وجہ ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹجی کوئی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ بل مارکیٹ میں ٹرینڈ کو فالو کریں گے یا وہ کس اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے وہ بائنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اسٹریٹجی کا نہ ہونا بھی فیلئر میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان میں پیشنس نہیں ہوتا، یعنی صبر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو صبر کا ہونا اور پیشنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال بھی اگر آپ کو شیئر ہولڈ کرنا پڑے تو آپ کے پاس بیک اپ کیپٹل بھی ہو، یعنی کہ آپ صرف اسی پیسے پر ڈیپینڈ کر کے نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی جو ڈیلی کی ضروریات ہے، کھانا پینا، آپ کا فوڈ کی ضروریات ہیں، آپ وہ پیسہ بھی اسٹاک مارکیٹ میں لگا دو اور بعد میں پریشان ہو جاؤ کہ بھائی یہی پیسے سے تو میں نے گھر کا خرچہ چلانا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو ایکسٹرا منی ہے آپ کی، چاہے وہ 1,000 ہے، چاہے وہ 10,000 ہے، چاہے وہ 10 لاکھ ہے، جو ایکسٹرا منی ہے وہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں لگانی ہے، اور لگاتے ہوئے اس نیت سے لگانی ہے کہ اگر مجھے
اسے 5 سال اور 10 سال بھی ہولڈ کرنا پڑے تو میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو 9th پوائنٹ ہے ہمارا کہ آپ یہ دیکھیں کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رائٹ ٹائم فار انویسٹمنٹ. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں جب پرائس ہائی لیول پہ ہوتی ہے تب بائی کر لیتے ہیں، حالانکہ ہر مارکیٹ جو اوپر جاتی ہے اس نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے، اور مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن کی صورتحال میں موو کرتی ہے. تو یہ جو غلط ٹائم پہ بائنگ کر لیتے ہیں اس وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے کہ مارکیٹ اس وقت سیل زون میں ہوتی ہے اور یہ بائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ رائٹ انٹری، یعنی ان کے پاس کوئی انٹری اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ وہ ری انٹری کس زون میں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ہیوی بائنگ کب کرنی. تو اگر آپ کے پاس انٹری اسٹریٹجی نہیں ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور نالج بھی نہیں ہے، ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، اور مارکیٹ کا جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ مارکیٹ کے لیے پراپر مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے، تو تب آپ نقصان کرتے ہیں. تو یہ ہمارے 10 پوائنٹ جو ہیں، یہ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 98% جو لوگ ہیں وہ لوز کرتے ہیں جو ڈے ٹریڈرز ہوتے ہیں. میں انویسٹرز کی بات نہیں کر رہا، میں ڈے ٹریڈرز کی بات کر رہا ہوں جو آج خریدتے ہیں کل بیچ دیتے ہیں. وہ چاہے آج 1 لاکھ روپیہ بھی کما لیں تو اگلے ہفتے میں وہ 2 لاکھ کا نقصان کر لیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو پہلا پوائنٹ، نو نالج، ان کے پاس نالج کم ہوتا ہے، سفیشینٹ نہیں ہوتا. نو پریکٹیکل ایکسپیرینس دوسرا پوائنٹ. نو رائٹ مائنڈ سیٹ تیسرا پوائنٹ. نو سفیشینٹ ایکویٹی، پراپر کیپٹل نہیں ہوتا، کم پیسے کے ساتھ وہ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، بروکر سے ادھار لیتے ہیں پیسہ. نو پلان، نو اسٹریٹجی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکویٹی مینجمنٹ ان کی پراپر نہیں ہوتی، رسک مینجمنٹ نہیں ہوتا، اور وہ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ انٹری نہیں کر رہے ہوتے. یہ وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے زیادہ تر جو ڈے ٹریڈرز ہیں وہ لوز کرتے ہیں. آپ نے ڈے ٹریڈنگ نہیں کرنی، آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں تو آپ ہمارا جو پی ایس ایکس آرم پی ایس ایکس گروپ ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. یہ پیڈ گروپ ہے، ہم نے اس کی صرف رجسٹریشن منتھلی بیسس پہ ہم نے اس کی رکھی ہے. 1 مہینہ پورا آپ صرف 1000 روپیہ دیتے ہیں منتھلی. اس میں ہم آپ کے ساتھ ہر مہینے میں 5 سے 6 لیسنز شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ ڈسکشنز ہوں گی، آپ کو مارکیٹ سمجھائی جائے گی، اور آپ کو پریکٹیکلی اس کا سکھایا جائے گا 0 سے لے کر 100 تک، اے سے لے کر زیڈ تک، الف سے لے کر یہ تک. جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم آپ کو سکھائیں گے. یہ جو ہے یہ 1000 روپیہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کی جو کلاس ہے 10 سے 15 ہزار روپیہ جو ٹرینرز ہیں وہ اس کا چارج کرتے ہیں. یہ 1000 روپیہ صرف جو ہم سافٹ ویئر آپ کے لیے یوز کریں گے، جو ہم آپ کو سمجھ لیں مینٹین رکھنے کے لیے جو سٹاف اور دوسری چیزیں ہیں، تو اس کا کچھ برڈن ہم آپ پہ ڈال رہے ہیں. تو اس لیے جن لوگوں کو جو 1000 روپیہ بھی مہنگا لگتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہمارا پیڈ جو ہے وہ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر فار ایگزامپل ان کو فائدہ نہ ہو تو وہ 1 مہینے کے بعد لیو کر سکتے ہیں، ہم انہیں پکڑ کے تو نہیں رکھیں گے. لیکن جیسے میں اب 12 سال ہو گیا، میں سیکھتا جا رہا ہوں اور اب بھی سیکھ رہا ہوں. تو یہ ایک ایسا سمندر ہے جو آپ سیکھتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا، اور آپ ہزاروں روپیہ لگا کر لاکھوں کما سکتے ہیں، اور لاکھوں لگا کر آپ کروڑوں کما سکتے ہیں. تو اپنے اوپر انویسٹ کرنا سیکھیں، اپنی ذات کے اوپر انویسٹ کرنا سیکھیں. آپ کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے نالج کو بڑھائیں، اپنا جو پریکٹیکل نالج ہے اس کو بڑھائیں، اور کچھ نیا سیکھیں، کچھ ڈیفرنٹ سیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. ہماری ویڈیو کو لائک کرے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اس کے نیچے جو ہے آپ نے کمنٹ ضرور لکھنا ہے کہ آپ کو کیسی لگی. بہت شکریہ.